قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا اترنا۔ پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اچانک اور ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ کئی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر بھی تشریف لے آتے، اور کئی بار کئی آیتیں ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل طور پر نازل ہوا وہ یہ ہے، غیر اولی الضرری، یعنی سورہ نساء آیت 95 ہے، جو ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہے۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ میں نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود عرب کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ظُلْمَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا اترنے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی بنا پڑھے لکھے تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ میں نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا دشوار ہوتا۔ اس کے پلٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ دھیرے دھیرے احکام لاگو کرنے کی اس حکمت کے خلاف ہوتا جس کا شریعت محمدی میں دھیان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان تکلیفوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کے دل کی مضبوطی کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے، جس سے مسلمانوں کی بصیرت، سمجھ و عقل بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے ان کی حقانیت، حق اور سچا ہونا اور زیادہ ظاہر ہو جاتا تھا۔